السلام علیکم، کیا حال ہے میرے دوستوں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنا ہی دوست ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک دوست ہی دوسرے دوست کو سچا مشورہ دیتا ہے۔ تو میں بیسیکلی آپ لوگوں سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر فلاں بندہ مجھے پروفائل بیچ رہا ہے فائبر کی، وہ کہتا ہے کہ میں لیول 1 کی، لیول 2 کا میں سیلر ہوں، میرے اتنے کلائنٹس ہیں، یہ ہیں فلاں ہیں، کیا میں لے لوں؟ کیونکہ یہ اکثر وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جنہوں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہوتی ہے، جنہوں نے ویب ڈیزائننگ سیکھی ہوتی ہے، جو اپنا کیریئر انیشلی طور پہ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ ہماری مارکیٹ میں ایسے اویلیبل ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو اپنی ویب سائٹ پروموٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرنے کے بعد جو اپنی پروفائل پروموٹ کرتے ہیں، جو اپنا چینل پروموٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرنے کے بعد وہ جا کے نا اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے سیل کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان کے چینل پہ آ رہے ہیں یا ان کی پروفائل پہ آ رہے ہیں، لیکن ان کو وہ زیادہ جانتے ہیں، ان کی ڈائریکٹ لنکنگ ہے، تو جس وجہ سے وہ اپنے کلائنٹس موڑ لیتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ان لوگوں سے، اپنے ان اسٹوڈنٹس سے، یا وہ لوگ جو میرے چینلز پہ ہیں جو میرے سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی آپ اپنا ٹائم اس طریقے سے ویسٹ نہ کریں۔ پھر لوگ جو بیچنے والے ہیں وہ ایگزامپل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں نے لیا یہ ہو گیا، فلاں نے لیا اتنا امیر ہو گیا۔ یہ بیسیکلی نا فلپیبل ایسٹس ہوتا ہے، اور یہ مارکیٹ میں ایک ٹیکنیک چل رہی ہے کہ آپ ایک فائبر کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، اسے پروموٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر کچھ عرصے میں کسٹمر ایس ای او کر کے اٹریکٹ کر لیتے ہیں، یا یوٹیوب پہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں، لوگوں کو سیل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ اتنی زیرو سے محنت کیوں کریں گے، آپ یہاں سے لیں اور چلنے لگ جائیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ چھوڑ کے جائیں گے، وہ اپنے کلائنٹ، اپنے کسٹمر 50% موو کر لیتے ہیں۔ اب اس میں بہت کلیئر بات ہے، اور بہت کرسٹل کلیئر بات ہے، یہ میری بات آپ کہیں بھی لکھ لیں کہ جو پروفائل آپ نے بنائی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سا کسٹمر ہے، کون سا کلائنٹ ہے، کیا اس کی ڈیمانڈ ہے، کیا اس کی ورکنگ اپروچ ہے، اسے آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے بات چیت کیسے کرنی ہے۔ آپ نے جو اپنی پروفائلز پہ جو آپ نے گیگز لگائی ہوئے ہیں، جو اٹریکشن پوائنٹس لگائے ہوئے ہیں، وہ چیز صرف آپ کو پتہ ہے۔ جس نے بنائی ہوتی ہے وہ پروفائل وہ اپنے لحاظ سے چلا رہا ہوتا ہے۔ جب آپ دوسرے کی بنی بنائے پروفائل لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی بھی پروفائل یا کوئی بھی فری لانسنگ کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آپ ایک ہیوج اماؤنٹ دے کے نا آپ اس سے پروفائل لے لیتے ہیں۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ مطلب یہ نہیں کہ جو یہ کرونا کے ڈیز سے اس میں کافی لوگوں نے اپنی پروفائلنگ بیچی ہے، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی، 70,000 کی، 50,000 کی یوٹیوب چینل بیچے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر انسان لاس میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا سارا پیسہ لگایا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، مطلب میں نے 3 لاکھ کی پروفائل لی، مجھے کوئی بینیفٹس نہیں ہوا۔ تو آج میں آپ کو، میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی پروفائل بنائیں، زیرو سے بنائیں، خود بیٹھ کے بنائیں۔ شروع میں آپ کو کوئی بھی پروفائل کے اوپر کوئی بھی ویوز نہیں آئیں گے، کچھ بھی نہیں آئیں گے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ کی وہ پروفائل میچیور ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے اس پروفائل کے لیے سٹرگل کرنی ہے، وہ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو ویڈیوز کے اندر بتاتا رہوں گا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، کیسے کام کرنے ہیں، تو جس سے آپ اپنی پروفائل کو پروموٹ کر لیں گے۔ تو اس کے لیے فائبر کی پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس جی میل کی آئی ڈی ہونی چاہیے۔ ہر کوئی اینڈرائڈ یوزر ہے، ہر کسی کے پاس جی میل کی آئی ڈی ہے، ناٹ اے بگ ایشو۔ آپ کے پاس جی میل کی آئی ڈی ہونی چاہیے۔ لیٹس سے میں نے یہاں پہ fiverr.com اوپن کی ہوئی ہے، ادھر میں آتا ہوں، یہاں پہ میں جوائن کا بٹن ہے، میں اسے کلک کرتا ہوں۔ جیسے میں کلک کرتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی آلریڈی آپ، اگر آپ کے ہے کوئی تو لاگ ان کر لیں، نہیں تو آپ کنٹینیو کریں گوگل کے ساتھ۔ میں ایسے کلک کرتا ہوں، جیسے میں کلک کرتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے، اوکے یہی اکاؤنٹس ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا ہے فائبر دا مارکیٹ پلیس فار اے کریٹو اینڈ پروفیشنل سروسز۔ میں نے کہا ہاں بالکل یہی ہے۔ تو جیسے میں کلک کرتا ہوں وہ آٹومیٹک مجھے ریڈائریکٹ کر کے مجھے کہتا ہے کہ آپ کا یہ جوائن ہم کر رہے ہیں دی نیٹ رائڈر کے نام سے، 366 کے نام سے، یا کوئی اور نام سے۔ مطلب میں خالی دی نیٹ رائڈر لکھتا ہوں تو وہ مجھے ایک ایرر دیتا ہے، کہتا ہے کہ آلریڈی، کیونکہ آلریڈی ہم یوز کر رہے ہیں۔ تو میں اس کے اندر میں یہ کرتا ہوں کہ دی نیٹ رائڈر
مطلب فار ایگزامپل کوئی ایسے نام رکھ دیتے ہیں یونیک سا نام, لیکن آپ نے ہمیشہ نام ایسا رکھنا ہے, ایسی چیز رکھنی ہے جو آپ کی گیگ سے ریلیونٹ ہو, جو آپ کی مطلب ورکنگ سے ریلیونٹ ہو. میں کہتا ہوں, میں یوں کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں دا نیٹ رائڈر 867 یا دا نیٹ رائڈر ویب نیٹ, کچھ بھی ہم لکھ دیتے ہیں, نیٹ رائڈر یا نیٹ رائڈرز لکھ دیتا ہوں. جیسے میں نے دی نیٹ رائڈرز لکھا تو اس نے مجھے فوری کہا, اس نے کہا یہ اویلیبل ہے, کیونکہ نیٹ رائڈر آلریڈی ریزرو ہے. تو میں نے ایسے کہ اب میں اس کو کلک کرتا ہوں جوائن کے بٹن پہ. جیسے میں جوائن کے بٹن پہ اسے کلک کرتا ہوں, یہ آٹومیٹک مجھے یہاں پہ لے کے آتا ہے فائیور پہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کی فائیور کی آئی ڈی بن گئی ہے. ایسا کرنے سے ان کی بالکل بھی فائیور کی ابھی تک مطلب یعنی کہ فائیور کی آئی ڈی بنی ہے, لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے فری لانسر جوائن نہیں کیا. تو یہاں تک کلیئر ہو گیا. یہاں تک آپ کو کسی کو کوئی بھی ایشو ہو, یہ دیکھیں یہاں پہ ہم آتے ہیں, یہ فائیور پروفیشنل ہے, ٹرائی فائیور بزنس ہے جو فائیور آفرز دے رہا ہے, جوائن فائیور بزنس, ایکسپلور کریں فائیور کے اندر, ڈسکور کریں, گائیڈ لائنز کریں, کمیونٹیز کریں. میں کہتا ہوں کہ وہ جو ٹائم آپ لوگ لگاتے ہیں ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھنے پہ یا واٹس ایپ پہ, وہ ٹائم کائنڈلی آپ اس کی ویڈیوز پہ دیکھنے پہ لگائیں, تو آٹومیٹک آپ کو بینیفٹس ہونا شروع ہو جائے گا. آپ یہاں پہ آتے ہیں, آرڈرس میں آتے ہیں, لسٹ میں آتے ہیں, فلاں فلاں ڈفرینٹ جگہ پہ آتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس گرافک کی گیگس ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہیں, یہ ہیں, یہ ساری کے ساری ڈفرینٹ اویلیبل ہیں. ہم یہاں پہ آتے ہیں, ہم نے آ کے ادھر کلک کیا اور میں نے یہاں پہ آ کے کلک کر کے میں نے کہا پروفائل. جیسے میں پروفائل پہ کلک کرتا ہوں وہ آٹومیٹک مجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ آ گئے ہیں, ویلکم, آپ پروفائل بنانا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی. کہتا ہے کہ پریویو پبلک, کہتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی پکچر لگائیں. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی وہ والی پکچر لگائیں جو آپ کی ورکنگ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, یہ جو آپ کے برانڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ازیوم کریں یہ آپ اپنی پکچر لگا لیں, اپنی پکچر لگا دیں, ویل اینڈ گڈ, برانڈ کی لگا دیں, کوئی بھی لگا دیں, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. لیٹس سے میں نا کوئی بھی ایسے پکچر لگا دیتا ہوں, ابھی آپ کو ڈمی پکچر دکھانے کے لیے میں یہاں سے آ کے اپنی یہ والی پکچر لگا لیتا ہوں. لیٹس سے میں نے اپنی یہ والی پکچر لگائی, لگانے کے بعد وہ مجھے کہتا ہے آپ کہاں سے ہیں, میں نے پاکستان. کہتے ہیں کب سے ممبر ہیں, میں نے کہا دسمبر سے, مطلب آج ہی آپ کے سامنے میں یہ پروفائل اپنی کریٹ کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ جو پروفائل بنانے جا رہے ہیں اس میں آپ اپنے بارے میں بہترین ڈسکرائب کریں, اپنے بارے میں بتائیں. جیسے انٹرویو ہوتا ہے نا, سمپل ورڈنگ میں انٹرویو, آئی ایم اے فری لانسر, آپ کہیں میں فری لانسر ہوں. آپ امپلائی بھی ہو سکتے ہیں, ایجنسی بھی ہو سکتے ہیں, یہ ان کے اوپر ڈفرینٹ میرے سے ویڈیوز میں آپ کو بنا کے دیتا رہوں گا, آن ڈیمانڈ کیجیے گا, میں بنا دوں گا. کہتے ہیں وچ انڈسٹری ڈز دا ورک پلیس بزنس بلانگ ٹو, کہتے ہیں کہ کون سی انڈسٹری ہے جو آپ کو ظاہر کرتی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کافی ساری انڈسٹریز ہیں, مطلب ایگریکلچر کی, آڈیو ویڈیو فوٹوگرافی کی ہے, آپ آٹو موبائل کی ہے, بینکس کی ہے, کیمیکل, کلوتھنگ, کمپیوٹر, الیکٹرانکس, فلاں, مطلب یعنی کہ کنسٹرکشنز, ریموڈنگ, کریڈٹس, شیپس, مطلب بہت سارے کام ہیں, مطلب a lot of work you can perform. آپ نے دیکھنا ہے, آپ جو بندہ, ضروری نہیں کہ کمپیوٹر سائنس کا, کسی بھی فیلڈ کا بندہ فائیور پہ آ سکتا ہے. تو سمپل ورڈنگ میں جو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ سلیکٹ کر لیں. فار ایگزامپل ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں, کمپیوٹر کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, گرافک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, کوئی بھی ریپیئرز پارٹ کمپیوٹر الیکٹرانکس کر سکتے ہیں, کوئی بھی سلیکٹ کرنا چاہیں. یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے اس کے مطابق سلیکٹ کرنا ہے, مطلب بہت تسلی سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. میں اس لیے اس سٹیپ پہ تھوڑا ٹائم اس لیے آپ کو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں آئی ٹی اینڈ نیٹورک سروسز سپورٹ بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, میں نے یہاں پہ اس کو سیو کیا. جیسے میں چینجز کو سیو کرتا ہوں, اب اس نے کہا سیو چینجز سے ہو گئی. میں کہتا ہوں کریٹ اے گیگ. گیگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار وہ سکل جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں. اب جب آپ یہاں پہ آتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو ٹپس دے رہا ہے فائیور, وہ آپ کو بتا رہا ہے, بجائے اس کے کہ یار آپ 5,000 روپے کسی کو دیں, 10,000 روپے دیں,
اس سے باتیں بھی سنیں، اسے کہیں اس سے کہیں کہ یار میں نے سر آپ نے پروفائل بنا دی ہے، مجھے کام نہیں مل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ آپ کو آگے سے کہے یار اناڑی بندے کو میں نے بنا کے دے دی ہے. مطلب لوگ بڑے ایٹیچیوڈ دکھاتے ہیں. اب تو میں تو قسم سے خدا کی قسم مجھے تو بڑی حیرانی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار اب یہ لوگوں نے اپنے پیسے بنانے کے لیے کیا کیا ایٹیچیوڈ بنا رکھے ہیں. تو بہتر یہ کہ آپ تھوڑا ٹائم لگا لیں، تھوڑی اسٹرگل کر لیں، کسی کے در پہ نہ جائیں. یہاں پہ یار آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس پورے کا پورا یوٹیوب ہے، میری ویڈیوز ہیں، آپ کے پاس پورا میتھڈس ہیں. یہ الٹا فائیور خود آپ کو اپنی ویڈیوز پرووائڈ کر رہا ہے. دیکھیں جیسے یہ ہے، یہ ویڈیوز میں آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، آپ نے کیا کیا ٹیکنیکس لگانی ہے، یہ ساری ٹیکنیکس آپ کو بتا رہا ہے. آپ ٹک ٹاک کے بجائے یہ والی ویڈیوز دیکھیں جو آپ کے کیریئر کو بھی بلڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس نے یہی کہا کہ سکسیسفل پروفائل کے لیے یہ ہے کہ ڈسکور کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. مطلب یعنی کہ یہاں کے سمپل ورڈنگ میں کہتا ہوں کہ بڑکے نہیں مارنی، جھوٹ نہیں بولنے، ایسی باتیں نہیں کرنی جو آپ کر نہیں سکتے. جو لوگ ویسے نائٹ پیکج پہ باتیں کرتے ہیں ویسی باتیں نہیں کرنی. حقیقت بیان کرنی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے. اپنی سیلر کی پروفائل بنائیں اور اس کے بعد اپنی گیگ کو پبلش کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کنٹینیو. میں یہاں پہ آیا واٹ میک اے سکسیسفل فائیور پروفائل. کہتے ہیں کہ سکسیسفل فائیور پروفائل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے. وہ سب سے پہلے آپ کو نا ڈیفرنٹ سٹیپس کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں آپ ٹائم لیں، آپ پیپر کاغذ اٹھائیں. جب میں کسی سے یہ بات کہتا ہوں نا کہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ سر میری پروفائل تو کریٹ کر دیں یا میری پروفائل تو کریٹ کروا دیں، میں نا سمپل ورڈنگ میں اسے میں کہتا ہوں، میں ایسے پیپر اسے دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹا آپ بیٹھ کے نا لکھو آپ کیا کیا کر سکتے ہو. آپ اپنی مطلب یہ نہیں کہ لکھو کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی کریڈیبلٹی بتائیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ نے آج تک کتنے کام کیے، آپ میں کن کن سکلز کی پروفیشنلٹی ہے. آپ مارکیٹ کے اوپر دیکھ لیں، آپ مارکیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں، آپ کو آئیڈیا ہونے لگ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹائم لیں، اپنی کریڈیبلٹی دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اپنے پروفیشنل سکل کون کون سی ہیں، آپ اپنا صحیح نام اور چہرہ ڈالیں اس کے اوپر، اور آپ اپنی کمیونٹی کو سیکیور رکھیں اور ہر کسی کا احترام کریں وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے ہو گیا. نو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں نو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا تھنگ یو وانٹ ٹو اسٹیئر کلیئر آف. کہتے ہیں کہ وہ چیز جن کو آپ غور سے دیکھیں. کہتے ہیں آپ نے غلط انفارمیشن نہیں دینی، جھوٹ نہیں بولنا، بڑکیں نہیں مارنی. آپ نے یہ نہیں کہنا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اتنا بہت بڑا ڈیولپر ہوں، ڈیزائنر ہوں، میں یہ ہوں، میں ایک دن میں 1 کروڑ روپے کما سکتا ہوں. ایسے جھوٹے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. آپ نے ایسی باتیں نہیں کرنی، ان سے امپریس بھی نہیں ہونا. اوپننگ ڈپلیکیٹ، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ کے پہلے بھی اکاؤنٹ ہو اور آپ مطلب یہ نہیں کہ وہ کرنے لگ جائیں، دوبارہ اکاؤنٹ بنانے لگ جائیں. آپ کیا کریں، مطلب اسی اکاؤنٹس کے اندر گیگس جنریٹ کر لیں. مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ پہلے ویب میں کام کر رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے گرافک کا بھی کام آتا ہے اور گرافک کا بھی کام پہ میری پروفیشنلٹی اچھی ہو گئی ہے تو میں گرافک کا بھی کام پکڑوں، تو پھر آپ کیا کریں اسی کے اندر گیگ کریٹ کر لیں، نہ کہ علیحدہ سے دوسری پروفائل بنائیں. کہتے ہیں اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ایک اچھا بیہیو رکھیں، سولیسیٹنگ وے میں چلیں، ریکویسٹنگ دا ٹیک کمیونیکیشن پیمنٹ. اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کمیونیکیشن اور پیمنٹ آؤٹ سائڈ فائیور سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ساری پیمنٹیں سب کچھ فائیور کے تھرو کرنا ہے، ورنہ جو ایشوز ہو جائیں گے نا اس کے لیے فائیور رسپانسیبل نہیں ہے. فائیور نے کھلے الفاظ میں کہہ دے. پھر اس کے بعد فائیور کہتے ہیں چلو اب اپنی پرسنل انفو دیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا فرسٹ نیم کیا ہے. میں اپنا فرسٹ نیم صحیح لکھتا ہوں، HUMAYUN. پلیز انٹر دا فل نیم. کہتے ہیں اپنا پورا نام لکھے. میں نے لکھا ہمایوں خان، اور اس کے بعد ہے میں نے لکھا بابر، BABAR. میں نے یہ لکھا. اس نے کہا آپ کی پکچر یہی ہے. میں نے کہا ہاں بالکل یہی ہے. یار جس میں اسٹیرک لگا ہوتا ہے نا، اسٹیرک کا مطلب ہے ضروری، یہ مینڈیٹری فیلڈ ہے، اس کو آپ نے ہر حال کرنا ہے. مطلب ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہنا ہے اور توجہ سے جو کوشچن آپ کے مائنڈ میں اس ٹائم آ رہے ہیں نیچے لکھتے جائیں، میں اس کا بھی آپ کو ساتھ کے ساتھ جواب دیتا رہوں گا. اب وہ کہتے ہیں ڈسکرپشن. کہتے ہیں شیئر اے بٹ اباؤٹ یور ورک ایکسپیرینس، اسکول پروجیکٹس یو ہیو کمپلیٹڈ اینڈ دا ایریا آف ایکسپرٹیز. مطلب اپنے بارے میں بتانا ہے کہ یار میں نے یہ میرا ورک کا ایکسپیرینس ہے،
میرے یہ کول پروجیکٹس ہیں، مطلب یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو میں نے کمپلیٹ کیے ہیں اور میرا اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے. مطلب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 600 تک کی آپ نے کریکٹر ڈالیں لیکن منیمم 150. آپ لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے لکھا I have a lot of experience اسپیلنگ یہ آپ بعد میں سیٹ ہو جائیں گے. ان IT فیلڈ IT سیکٹر we provide different types of services like web, software, مطلب اس کے بعد ہم نے SEO, اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں گرافک ویڈیو ایڈیٹنگ اینڈ اینیمیشن. میں نے جسٹ یہ لکھ دیا. اب وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی آپ کے کتنے رہتے ہیں 12 اینیمیشن. اس کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے کہ we also provide trainings کیونکہ یار ایک ہاتھ سے میں نے مائک پکڑا ہوا تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے لکھنے میں دقت ہو رہی ہے. اب میں یہاں پہ آتا ہوں, آٹو کریکشن آن ہو جاتا ہے, سیٹ ہو گیا. آپ نے ایک اچھی سی ڈسکرپشن لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو کون سی لینگویج آتی ہے, مینڈیٹری فیلڈ ہے. تو میں نے کہا انگلش. کہتے ہیں بتائیں کہاں تک. میں نے کہا انگلش ہماری بہت اچھی ہے, فلوئنٹ ہے, کس طرح بیسک ہے, نیٹو ہے. ہم نے کہا فلوئنٹ ہے. جو بھی آپ لکھنا چاہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کیا. کہتے ہیں ایڈ نیو, کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی اور لینگویج. ہم نے کہا ہاں انگلش بھی لکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ چائنیز آتی ہے چائنیز لکھیں, فرینچ لکھیں, جو آپ کو لینگویج آتی ہے آپ یہاں پہ وہ تمام لینگویجز لکھیں. آپ نے اب یہ نہیں لکھنا کہ بس میں نہیں کہہ سکتا ہوں. تو باقی جو بھی لینگویجز ہیں آپ نے لکھ دیں. ہو سکتا ہے آپ لکھ دیں سرائکی لکھ دیں, پنجابی لکھ دیں, لیکن ہو سکتا ہے آپ کو فائیور پہ ایسا کلائنٹ مل جائے. لیکن زیادہ تر انگلش ہی چلتی ہے. جیپنیز, چائنیز جیسی انگلش لکھنی ہے, یہ لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹینیو کرتے ہیں ہم. کہتے ہیں کہ یہ بتائیں آپ کا آکوپیشن کیا ہے, آپ اس وقت آپ کا کون سا کاروبار ہے, کیا کر رہے ہیں. آپ ویڈیو اینیمیشن کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں. ہم جسٹ لکھ دیتے ہیں گرافک اینڈ ڈیزائن کر رہے ہیں. مطلب جو آپ نے کام کر رہے ہیں, جس کی آپ نے ٹریننگ لی ہے اور جس کے لیے آپ پروفائل بنانے جا رہے ہیں, تو اس کام کی آپ نے ڈسکرپشن. آپ وہ پوچھتے ہیں آپ نے کس سال سے کر رہے ہیں. اب فار ایگزامپل اس میں آپ نے مطلب جو بھی ایئرس ہیں آپ نے 2019 میں یا آپ 2015 سے فیس فیلڈ میں ہیں, لیکن اب آپ کو خیال آیا نہیں مجھے آن لائن کام کرنا چاہیے, تو آپ نے مطلب یہاں پہ وہی لکھنا ہے کہ 2015 سے ہیں, یا 2010 سے ہیں, یا 2012 سے ہیں. جب بھی آپ نے وہ لکھنا ہے جس ایئر سے ہیں اور کس ایئر تک. ابھی 2020 تک جا رہا ہے آپ کا آکوپیشن. اب کہتا ہے کہ آپ یہ ڈیٹ دینے کے بعد وہ کہتے ہیں اب آپ کیا کریں 2 to 5 your best skill in the graphic. کہتے ہیں کہ گرافک میں جو آپ کی بہترین سکلز ہیں وہ کر سکیں. فلائر بنا سکتے ہیں, لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں, ٹی شرٹس اینڈ مرچنڈائز, یہ بھی کپس وغیرہ بنا بہت. سوشل میڈیا ڈیزائن بہت اچھی اس کا ورک ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ بینر ایڈ کر سکتے ہیں, جو چیزیں کر سکتے ہیں آپ یہ. اب دیکھیں فار ایگزامپل میں نے یہ سلیکٹ کیا ہوا تھا, اگر میں یہاں پہ کچھ اور سلیکٹ کرتا یہاں پہ کچھ اور آپشن آتی. مثلا میں آتا ہوں یہاں پہ پروگرامنگ اینڈ ٹیک, یہ دیکھیں اب اس کی اور آپشن آ گئی. اگر میں یہاں پہ سلیکٹ کرتا ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اس کی اور آ جاتی. یہ دیکھیں SEO SMO فلاں فلاں, ویب اینالیٹکس وغیرہ وغیرہ. جو بھی آپ فیلڈ سلیکٹ کریں گے وہ اسی سے ریلیونٹ آپشن دے گا. مثلا
فائبر کو آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. فائبر کو صرف وہی پتا ہے جو آپ فائبر کو بتا رہے ہیں. اب فائبر میں نے ذہن میں رکھیے گا فائبر نے شروع میں کیا کہا تھا, یار سچ بتانا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, اور مطلب سمپل ورڈنگ میں بڑکے نہیں مارنا. تو آپ کہیں گے سر یہ کیسا لفظ یوز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بس ایسی باتیں کرتے ہیں, بس کرتی ہیں, بس سن کے نا بندہ حیران ہو جاتا ہے, لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ میں نے کر دیا, کہتا کچھ اور ایڈ کرنا ہو, ایڈ نیو, سلیکٹ آکوپیشن, کوئی اور کام. میں نے کہا لیٹ سے ایک اور کام بھی لگا دیتے ہیں, لیٹ سے ہم لگا دیتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کتنے عرصے سے ہیں. میں نے لیٹ سے میں کہہ دیتا ہوں 2016 سے لے کر 2020. کہتے ہیں کیا کرتے ہیں, کنٹینٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں, ایس سی ایم کرتے ہیں, ایس سی او کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کیا کیا کرتے ہیں. جو آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ 5 ہی فل کرنا, جو آتا ہے صرف وہی کریں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے اسکلس, لسٹ دا ریلیٹڈ ٹو دا سروس یو آر آفرنگ اینڈ ایڈ یور ایکسپیرئنس لیول. کہتا ہے کہ آپ اپنی اسکل بتائیں اور اس کے ایکسپیرئنس لیول بتائیں. ایکسپرٹ بتائیں یا بگنر بتائیں, جو بھی اسکل ہے آپ کی, وائس کی ہے, گرافک کی ہے. میں یہاں پہ نا جسٹ لفظ لکھ دیا گرافک, کیونکہ اوپر جو آپ نے چیز سلیکٹ کی ہے نا, یہ نہیں ہے کہ آپ نے اوپر سلیکٹ کچھ اور کیا ہے اور اوپر آپ نے سلیکٹ کر دیا ہے کنٹینٹ رائٹنگ اور یہاں پہ آگے گرافک ڈیزائننگ سلیکٹ کر دیا. ایسا نہیں, جو بھی آپ نے گرافک ڈیزائنر, گرافک ڈیزائننگ واٹس ایور جو بھی آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کیا. کہتے ہیں ایجوکیشن, کون سی یونیورسٹی, آپ نے جو بھی یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے, جو جہاں سے بھی ایجوکیشن ہے آپ کی, کنٹری, کالج, یونیورسٹی, آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی یونیورسٹی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے یہاں سے ایجوکیشن لی ہوئی ہے, نسٹ سے لی ہے, کہیں سے بھی لی ہے, کہتے ہیں کنٹری کس کنٹری میں, ہم کہتے ہیں فرض کیا لیٹ سے پاکستان ہے, تو یہاں سے آ کے پی میں دیکھیے گا پاکستان آ جائے گا, یہ آ گیا پاکستان سلیکٹ کر لیا. کہتے ہیں یونیورسٹی کا نام بتائیں, کون سی یونیورسٹی ہے, کون سا کالج ہے. اب دیکھیں لیٹ سے کوئی بھی نام لکھتے ہیں, اب نسٹ لکھتے ہیں NUST, یہ دیکھیں یہ نسٹ آ جائے گا. اچھا میں مزے کی بات بتاتا ہوں, ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا, لڑکی تھی, اس نے کہا سر میں نے نا ملتان میں نا وومن یونیورسٹی سے کیا ہے, کیا میری یونیورسٹی کا نام ہوگا. تو اس دن میں بیٹھا تھا, وومن, ہاں یہ دیکھیں, لیکن یہ فرنٹیئر, یہ پشاور کی وومن یونیورسٹی ہے. تو وومن یونیورسٹی کا نام اگر ہم, مطلب اکثر کا نام یہاں پہ موجود ہیں. اچھا یار ٹھنڈ بہت ہے نا, حقیقت بات ہے جس وجہ سے. اچھا اس کے علاوہ جیسے ہم BZU کا نام دیکھ لیتے ہیں, بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کا نام دیکھ لیتے ہیں, یہ دیکھیں BZU ملتان آ گئی. جیسے آپ UET لاہور کا نام لکھ لیں, یہ دیکھیں UET لاہور آ جاتی ہے, UET ٹیکسلا آ جاتی ہے, سارے آگے. جیسے آپ کے پاس قائد اعظم یونیورسٹی ہو گئی, آپ کے پاس IUB ہو گئی, یہ دیکھیں IUB اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہو گئی. آپ جو بھی یونیورسٹی, اب آپ NCBA سے کر رہے ہیں, NCBA ہو گیا, یہ دیکھیں. آپ ISP سے کر رہے ہیں, تو یہ دیکھیں ISP ملتان آنا چاہیے, چلے آ جائے گا انشاءاللہ. جیسے ISP کے اسٹوڈنٹس انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے نا فائبر پہ, تو آٹومیٹک آنا شروع ہو جائے گا. تو مطلب ڈفرینٹ یہ جو بھی یونیورسٹی ہے, لیٹ سے میں اپنا لکھ دیتا ہوں, مطلب فار ایگزامپل میں اپنے ایسے BZU ڈال دیتا ہوں, کیونکہ ملتان سے ہمیں محبت ہے, ملتان کی یونیورسٹی سے ہمیں محبت ہے, تو جس وجہ سے میں نے اس کا نام لکھ دیا. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹائٹل کیا کیا, ایجوکیشن کیا کیا, کوئی بھی ایجوکیشن جو آپ کی ایجوکیشن ہوگی, PhD ہے, MPhil ہے. مطلب ایک بات یاد رکھیے گا, یہاں پہ نا میں پچھلے دنوں میں پروفائل بنا رہا تھا کسی کی, تو مطلب فری آف کاسٹ اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہا تھا, یہ نہیں پیسے لے کے نہیں بنا رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ سر میرا نا آپ PhD لکھ دیں, تو سر مجھے فائبر پہ کام ملنا شروع ہو جائے گا. میں نے نا اسے ہنس کے بات کی, میں نے کہا بھائی یہ آپ کی ڈگریز کو نہیں دیکھتے, یہ آپ کے سکلز کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ بھلے آپ PhD لکھ لیں, MPhil لکھ لیں, کچھ بھی لکھ لیں, MSc لکھ لیں, لیکن جو آپ کی حقیقت والی ڈگری ہے وہی والی لکھ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب ایک لڑکا تھا, اس نے کہا سر میٹرک ہے, میٹرک کا کچھ لکھا, ایسوسیٹ لیول لکھ دیں, کچھ بھی لکھ دیں. لیٹ سے ہم یہاں پہ ایسے لکھ دیتے ہیں, مطلب MSc, MPhil, PhD, MSc ہم ایسے لکھ دیتے ہیں, PhD لکھ دیتے ہیں, MD لکھ دیا, کچھ بھی لکھ لیں. کوئی اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, ہم یوں لکھ دیتے ہیں
MSc लिख दिया लेट से। मेजर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आप यूँ लिख दें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, कुछ चीज़ भी लिख लें, जो भी लिख लें। अब यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं कि आपने इंजीनियरिंग लिख दी तो आपको कोई इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मिलने लग जाएंगे। भाई आपके अपने स्किल पे मिलेंगे। आप किस ईयर में की, जो ईयर है आपका 2010 है, 12 है, 15 है, 16 है, जो भी है, मैंने ऐसे लिख दिया 2014 लिख दिया, कोई भी ऐसे लिखा है, एंटर किया, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि कोई आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, कहीं से आपने सर्टिफिकेट लिखे हो। अब मज़े की बात बताऊं, अगर आप एजुकेशन नहीं भी लिखते ना, ये देखें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर भी वो आपको कुछ नहीं कहेगा। सर्टिफिकेट आप नहीं भी लिखते कुछ नहीं कहेगा। आपकी पर्सनल वेबसाइट के बारे में अगर आप नहीं लिखते www.thenetrider.com, उसके बारे में नहीं लिखते, कोई भी वेबसाइट है आप भले उसके बारे में नहीं लिखते, फिर भी वो आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको फिर भी वो कंटिन्यू करेगा। कहते हैं कि आपको यहाँ पे इसने कहा, कहता है कि एटलीस्ट आप अपना वन स्किल लिखें, मतलब ग्राफिक डिजाइनर लिखा, प्लीज ऐड एटलीस्ट वन स्किल। उसने कहा अपना कोई भी एक लिखे, मैंने लिख दिया ग्राफिक डिजाइनिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक डिजाइंस। ये देखें जैसे का एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट ऐड कर दिया, ये ओके हो गया। कहते हैं लोगो डिज़ाइन है, अडोब फोटोशॉप है, क्या चीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, कहते हैं कि मज़ीद लिखना है। मैंने कहा हाँ लिख दिया एक्सपर्ट। जो जो चीज़ें आपको आती हैं आप यहाँ पे लिख दीजिए, फोटोशॉप, कोरल, इलिस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, उसके अलावा आपको लाइट रूम हो गया, उसके अलावा आपको कैमरा रॉक इफेक्ट्स हो गए, मतलब ये ग्राफिक में मैं बात कर रहा हूँ, कोरल हो गया, थर्ड पार्टी टूल, जो जो चीज़ें आती हैं आप डालते जाए, ऐड करते जाए। जब हमने ये किया, उसने नेक्स्ट बात की, उसने कहा कि भाई आपने ये जो लिंक कर लिया, अब इसको लिंक करें अपने गूगल के साथ, वो तो ऑलरेडी है, कनेक्टेड है। और अगर देखा जाए तो हमारा कंप्लीशन अभी कितना हुआ है, 35% हुआ है। कहते हैं गूगल के साथ, ट्विटर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, हम यूँ करते हैं, वो ट्विटर की प्रोफाइल के साथ भी इसे कनेक्ट कर देगा, बाद में जाके हम प्रोफाइल से इसे अनचेक भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। उसने मुझे ट्विटर के साथ भी कनेक्ट कर दिया, उसने कहा एरर दे दिया अभी, तो इस वीमो के साथ ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मैंने नेक्स्ट किया। अच्छा, अब वो मुझे कहता है नेक्स्ट स्टेप हुआ, अभी हमारा ना 36% हुआ। अकाउंट सिक्योरिटी, कहता है आपका ईमेल अकाउंट ये वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर अपना डालें, अपना फ़ोन नंबर डालें, लेकिन फ़ोन नंबर कहता है वो आपका प्राइवेट ही रहेगा, डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू वाली बात नहीं। यू हैव ऑलमोस्ट डन, कहते हैं कि आप तकरीबन कर चुके हैं, कन्फर्म योर फ़ोन नंबर, कन्फर्म योर एजुकेशन डिटेल। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, ओके करें। फिर मैंने इसे दोबारा क्लिक करता हूँ, एडिट प्रोफाइल, दोबारा मैं आता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं आता हूँ ये मुझे कहता है फ़ोन नंबर डाले, मैं फ़ोन नंबर नहीं डालना चाह रहा, ठीक हो गया। मैं कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग। मुझे बार बार वो इरिटेट कर रहा है, कह रहा है फ़ोन नंबर डालें, तो चलें फ़ोन नंबर कोई भी ऐसे फ़ोन नंबर डाल देते हैं। लेट्स से हम मतलब 333 1018। अब वो मुझे कहता है कि वेरीफाई करें एसएमएस से या कॉल से। एसएमएस करेंगे तो हमें एसएमएस आएगा, कॉल्स करेंगे तो हमें कॉल आएगी। तो एक मिनट ठहरे, मैं ज़रा इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, तो एक सेकंड। तो मैं वेरीफाई, क्योंकि मैंने सेट ऑफ किया हुआ था, तो मैं इसको सेट को ऑन करूँ। जैसे सेट को ऑन करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ एसएमएस से, जैसे मैं एसएमएस से वेरीफाई करता हूँ ये मुझे एसएमएस आएगा। एक मिनट, एसएमएस अभी तक नहीं पहुंचा एसएमएस। हाँ बिल्कुल एसएमएस आ गया। ये मैं आपके साथ तस्वीर भी शेयर कर दूंगा। योर वेरिफिकेशन कोड इज 9072 9072। ये मेरा कोड है, मैंने इसको सबमिट किया। ये कहेगा ओके योर फोन, थैंक यू। कहते हैं कि कोई आप क्वेश्चन वगैरह रखना चाह रहे हैं, सिलेक्ट क्वेश्चन। मैंने कहता है आपका नाम, आपका निक नेम, मैं कह देता हूँ राइडर बॉय, ऐसे मैंने निक नेम रख दिया।
اس نے کہا ٹھیک ہے فنش، اوکے، ویریفائڈ، اس نے ہر چیز یہ دیکھیں ویریفائی کر دی، ٹھیک ہے فنش، میں نے فنش کیا، کہتے ہیں زبردست، آپ خود دیکھیں میں نے جیسے ہی یہ فون کو ویریفائی کیا تھا اس نے مجھے 70 پہ لے گیا ڈائریکٹ جمپ کر کے، آپ دیکھیں کتنا نمبر کی اہمیت ہے اس کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں، نیکسٹ چیز آتی ہے یہ والی سٹیج، اس کے اندر نا ہم نے اپنی پرائسنگ کرنی ہوتی ہے، اس میں ہم نے ڈسکرپشن کرنی ہوتی ہے، فیکٹس بنانے ہوتے ہیں۔ اس کو میں ذرا تھوڑا سا تیزی سے کر دیتا ہوں لیکن ان کے اوپر ہر کے اوپر ڈیٹیل سے بناؤں گا۔ اب وہ کہتے ہیں نا آئی ول ڈو، مطلب یہاں پہ آپ نے وہ باتیں کرنی ہے جیسے وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، میں وہ کر سکتا ہوں تمہارے لیے، میں یوں ہو سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے بڑے احترام سے بات کرنی ہے کہ آئی ول ڈو آئی کیچنگ ڈیزائن، یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جو بھی آئی کیچنگ ڈیزائن فار یو، کہ میں آپ کے لیے آئی کیچنگ ڈیزائن بنا سکتا ہوں۔ یہ کیچنگ کو ذرا میں سیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ میکسیمم 80 کریکٹر آ سکتے ہیں۔ کیٹیگری، کون سی کیٹیگری؟ گرافک، سلیکٹ سب، کیا کیا لوگو ڈیزائن۔ اب اس کے اندر مزید اس نے کہا سجیسٹڈ لوگو ڈیزائن، سوشل میڈیا ڈیزائن، جتنے بھی آتے ہیں سلیکٹ سروس ٹائپ، جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں کون کون سے کر سکتے ہیں، ہوڈیز کر سکتے ہیں، جو بھی ہے میں نے کہا انسٹا، فیس، ٹویٹر، یوٹیوب، لنکڈ ان، سنیپ چیٹ، پنٹریسٹ، ٹک ٹاک، ویب سائٹس، جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے لکھ دینا ہے۔ جب لوگ ہمیں ڈھونڈیں تو وہ کس سے ڈھونڈیں؟ کیونکہ ہمیشہ اس دنیا میں نا ٹیگ بکتا ہے، کپڑا بعد میں بکتا ہے، پہلے چیز بعد میں بکتی ہے، پہلے ٹیگ بکتا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنی ٹیگنگ اچھی کرنی ہے۔ تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں، کوئی لکھے کہ گرافک ڈیزائنر، تو آپ نے جو بھی لکھا آپ نے موشن گرافکس لکھ دیا، گرافک ڈیزائن لکھ دیا، جو بھی ہے۔ اس کے اوپر نا میں پراپر ویڈیو بناؤں گا کہ ٹیگنگ کیسے لگائی جاتی ہے اور کون کون سے ٹیگ یوز کرنے چاہیے۔ تو یار آپ ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگا کریں نا تو آپ اپنے دوستوں کو بتایا کریں، صدقہ جاریہ ہے۔ کیونکہ بھائی آج کل کے جو حالات ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے، اور بس ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ اچھے سے اچھا ہی کھائیں، اچھے سے اچھا ہی رہیں، تو ہمیشہ یار نالج شیئر کیا کریں۔ فلائرز ڈیزائن، ہائرنگ فلائر، بزنس فلائر، جو بھی ہے، کہتے ہیں کہ آپ 5 ٹیگ لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے 4 لگائے ہیں، چھٹا بھی لگا دیتے ہیں ہم ویکٹر کا لگا دیتے ہیں کہ ہم ویکٹر لوگو بھی بنا سکتے ہیں، ویکٹر آرٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم نے 5 لگا دیے، ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر اس سے ریلیونٹ یہاں سے کوئی ہو نا تو اس نے 4 ہی مجھے یہاں بھی کہا جسٹ پرفیکٹ، اس نے کہا ریکمینڈڈ، جو بھی ہے اوکے اوکے۔ امیج فائلز فارمیٹ، مزید اگر ہم کوئی ایڈ کرنا چاہیں کہ آپ جب وہ کرتے ہیں تو آپ کون سی امیجز، السٹریشن میں اے آئی ہوتا ہے السٹریٹر کا، جے پی جی، پی ڈی ایف، پی این جی، پی ایس ڈی، سب کچھ ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم ڈفرینٹ چیزوں کی ڈفرینٹ کاسٹنگ کرتے ہیں، وہ کاسٹنگ کا سٹیپ بھی میں ابھی آپ کو سکھاتا ہوں۔ ہم یہاں پہ آئے، ہمارے پاس نیکسٹ آیا سٹیپ، جیسے ہاں اب یہ آ جاتا ہے آپ کا پیکیجز اینڈ پرائسنگ کا۔ اب یہیں پہ آ کے نا اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سر یہ کیا چیز ہے؟ اور بھائی آپ لوگ سروس بیچ رہے ہیں، آپ سیلر ہیں، آپ کو اپنی چیز کی قیمت کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر ہم ان کو مہنگی چیز نہ بیچیں وہ ہم سے نہیں خریدتے، اور ایسے بھی مہاترین انسان ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ جان کے کہتے ہیں یار سستی سے سستی چیز ڈھونڈے، سستی سے سستی، ایون کھانے پینے میں بھی وہ سستی سے سستی چیز ڈھونڈتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے ڈاکٹر اور دوائیوں پہ لگاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ ہم نے کاسٹنگ کرنی ہے، مطلب جو ہمارا نارمل لیول کا، بگنر لیول کا کلائنٹ ہے، $5 $8 کا اسے بیسک پہ رکھیں، جو اس سے زیادہ کا اسے سٹینڈرڈ پہ رکھیں، جو اس سے زیادہ کا پریمیم، جو ہم نے اسے کاسٹنگ کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا نام رکھنا ہے، آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں، سلور، گولڈ، ڈائمنڈ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں، بگنر، پروفیشنل، ایکسپرٹ، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے، ہینڈل کس طرح کرنا ہے۔ تو میں یہاں پہ آتا ہوں، میں جسٹ یہی نام لکھ دیتا ہوں بیسک، اور اسی طرح میں رکھ دیتا ہوں سٹینڈرڈ،
इसी तरह मैं रख देता हूँ प्रोफेशनल। यार वीडियो को ना आराम आराम से, मैं ये वीडियो अगर मैं चाहता ना 5 मिनट में भी बना सकता था, लेकिन उसमें आपको समझ ना आता, तो इसलिए मैं स्लो बना रहा हूँ। तो सुकून से वीडियो देखनी है और दोस्तों को भी शेयर करनी है। बेसिक इज़ा, आप बेसिक लेवल का काम करेंगे। बेसिक लेवल में आपने अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि बेसिक लेवल में आप ये काम कर सकती हैं, स्टैंडर्ड में इंटरमीडिएट लेवल का करेंगे वो क्या क्या कर सकती हैं, वो आपने खुद ही अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो भी हो सकता है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा डिटेल समझनी है तो इसके लिए मैं अलहदा वीडियो बना दूंगा। और इसके अंदर हमने क्या करना है, प्रीमियम में प्रोफेशनल लेवल का, प्रोफेशनल फुली परफेक्ट एंड प्रोफेशनल। ठीक है ना। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ चीज़ें अच्छी हो जाएं, या कोई, प्रोफेशनल में बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। डिलीवरी टाइम कितने दिन में, 2 दिन में दूंगा, 3 दिन में दूंगा, 1 दिन में दूंगा। मैंने 3 डेज लगा दिए, यहाँ पे 2 डेज लगा दिए, यहाँ पे मैंने 1 डे लगा दिया। रिवीजन कितने होंगे, मैं आपको 3 दफ़ा रिवाइज करके दे दूंगा। रिवीजन सम्राट के क्लाइंट ने आपको दिया, आपने उसने कहा नहीं यार मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं ये कर दो, तो यकीन माने बंदा को गुस्सा तो बहुत आता है। लेकिन जो रिवीजन आपने रखना चाहें इसमें ना, अगर कॉस्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं तो इसको अनलिमिटेड कर दें। अनलिमिटेड का बहुत बेनिफिट होता है, कभी क्लाइंट छोड़ के आपको नहीं जाता। ये मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, कौन कौन से प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे चलेगा, 2 पे चलेगा, जो जितने प्लेटफॉर्म पे, मैं कह रहा हूँ 3 पे, और इसको मैं कर देता हूँ हमारे पास 5 प्लेटफॉर्म पे। सोर्स फाइल देंगे, बेसिक लेवल का डिज़ाइन है, देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहिए आपकी मर्जी है। सोर्स फाइल हाँ देंगे, सब में देंगे। कमर्शियल यूज़ सब में देंगे। कहते प्राइस, मैं यहाँ पे क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपने अट्रैक्शन करनी होती है, आप यहाँ पे 5 कह दें, इसको आप कह दें 20 कह दें, और इसको आप कह दें 50 कह दें। तो इससे क्या होगा, मतलब इनके स्टार्टिंग पे कॉस्टिंग कम ही करनी पड़ती है, फिर बाद में हम ऐड करते रहते हैं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर हमने डिलीवरी ज़्यादा फास्ट है, एक बंदा है वो कहता है भाई मैं बेसिक पैकेज है, मैं 1 दिन में ही कराना चाह रहा हूँ, आप उसे कहते हो भाई $10 एक्स्ट्रा दे दो, मैं आपको करके दे देता हूँ। और एक बंदा है वो कहता है कि यार मैं स्टैंडर्ड 1 दिन में कराना चाह रहा हूँ, तो उसे भी आप कहते हैं $10 ज़्यादा दे दो। एक बंदा है वो कहता है कि मैं 1 ही दिन में कराना चाह रहा हूँ, तो हमने उसके लिए प्राइस ही ये रखी, हमने डेज चेंज ही नहीं किए। अब कहता है एडिशन रिवीजन, एक बंदा वो कहता है मैं रिवीजन ज़्यादा कराना चाह रहा हूँ, 3 रिवीजन ज़्यादा कराना चाह रहे हैं, ये 2 रिवीजन ज़्यादा कराना चाह रहे हैं, आप उतने डॉलर रख लें। 5 ज़्यादा कराना चाह रहे तो आप मतलब 5 रिवीजन्स एंड एडिशनल जितने भी डेज में कराना चाह रहे हैं, 2 डेज के अंदर आप कराना चाह रहे हैं, उसके आप वो रख लें $5 फॉर एक्स्ट्रा एडिशनल के लिए, रिवीजन्स के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, एडिशनल प्लेटफॉर्म आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं रखना चाह रहे आपकी मर्जी, मैं नहीं रखना चाह रहा। स्टॉक फ़ोटोज़ के बारे में मैं एक कंप्लीट डिटेल बनाऊंगा जिसमें आप कॉपीराइट्स रखते हैं, एसिड्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। सेव एंड कंटिन्यू, इसे हमने सेव किया, कहता है प्रीमियम 1 दिन, मैं कहता हूँ यार प्रीमियम 0 पे लगा दो, ओके करो, ऑप्शन ही ऑफ कर दी। वो कह रहा था सेविंग गीक्स, कहते हैं आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, मतलब थोड़ा सा ना वो जो बड़के मारते हैं ना, सच वाली मारे यहाँ पे। मैंने मतलब अक्सर मैं ऐसे सादा मलंग बन के चला जाता हूँ लोगों के सेमिनार्स अटेंड करने के लिए, ये करने के लिए, यकीन माने मैं ऐसी बातें सुन के हैरान होता हूँ। एक दफ़ा मैंने एक ऐसा सेमिनार अटेंड किया, उसमें कसम से यार एक बंदा एक से बढ़ के एक छोड़ू आया हुआ था। वह मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ एक बंदा आया, उसने कहा हुमायूं साहब आए जरा सिगरेट पीते हैं बाहर खड़े होकर। मैंने कहा मैं तो नहीं पीता। तो कहते हैं नहीं आओ तो सही, मुझे तो ये लग रहा है कि बाहर चोपर आए होंगे, हेलीकॉप्टर आए होंगे, मर्सिडीज आए होंगे, ओडीज आए होंगे, जैसे लोग खड़े होकर यहाँ पे स्पीचेस कर रहे हैं, ऐसे बढ़के मार रहे हैं कि हम 1 दिन में 70 लाख कमा लेते हैं। कोई क्या कह रहा था पता नहीं, मैं तो उस दिन से ना, मैंने भी जब उनकी बातों से इतना इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा चलो मैं भी फ्रीलांसिंग देखता हूँ।
تو جب میں نے دیکھا حقیقت میں، پھر میں ان لوگوں کے ساتھ لنکنگ کرتا رہا، ملتا رہا، فرینڈ شپ، ان کو بلانا، اللہ کا شکر ہم جتنا بھی ارن کرتے ہیں، بلانا، ان کو پیزا کھلانا، ان سے گپ شپ کرنا، اور پھر بعد میں مجھے پتہ چل گیا حقیقت کہ سہانی باتیں، سہانے خواب یہ تھیں. تو لیکن پھر میں نے ارادہ کیا نہیں یار، میں اگر فری لانسنگ میں آتا ہوں تو میں لوگوں کو سچ بتاؤں گا حقیقت میں، کیونکہ ہر کسی کا اپنا نصیب ہے. کیونکہ اگر پوری قوم یہ خواب دیکھے کہ بل گیٹ بن جائے گی تو وہ کبھی بھی نہیں بن سکتی. بل گیٹ ایک ہی بندہ بنتا ہے، باقی سب کو محنت کرنی پڑتی ہے. اسٹیو جاب وہی بنتا ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے، جو رینکنگ میں ٹاپ پہ جاتا ہے. لیکن ہر بندے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. میں جس ذرا تیزی سے یہ لکھ لیتا ہوں. بور تو نہیں ہو رہے؟ کچھ نہیں ہوتا، بور نہ ہوا کریں. حقیقت میں بور ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں نے ایسے کچھ لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آ جاتا ہے فیکس. فیکس کیا ہوتا ہے؟ فریکوینٹلی آسک کوشچن. یار وہ سوال جو بار بار کلائنٹ پوچھ کے نا دماغ کی نا چٹنی کر دیتے ہیں، دماغ کی دہی کر دیتے ہیں. اور ایک اور فکرہ بھی آ رہا ہے، وہ میں نہیں بول سکتا اس فارم پہ، کہ اتنا تو بندہ ان سوالوں کو آلریڈی ریڈی کر لیتے ہیں. تو میں لکھ لیتا ہوں واٹس یور پلان، واٹس یور پلان ٹو اسٹارٹ، کہ آپ کا کب سے پلان ہے، کہ کب سے آپ اسٹارٹ کریں گے. اس کا جواب لکھ دیتا ہوں ایز یو فائنل آرڈر اینڈ مارک پیمنٹ. یار آپ وہ پوچھتے نا کام کب سٹارٹ کریں، اس کا جواب ہے بھائی آپ آرڈر فائنل کریں، پیمنٹ مارک کریں. یہ بھی ٹیکنیک ہوتی ہے، تو میں آپ کا کام سٹارٹ کر دوں گا. تو میں نے ایسے سیونگ کیا، یہ سیو ہوا. سیو ہونے کے بعد کہتا ہے گیٹ آل انفارمیشن یو نیڈ فرام بائرس ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ. کہتے ہیں کہ جو وہ تمام انفارمیشن ہے جو آپ کے بائرس کو ملے گی. کہتے ہیں ایک اور کویشچن ڈال دیں. میں سیو اینڈ کنٹینیو کرتا، کہتے ہیں نہیں ایک اور ڈالیں. کہتے ہیں کویشچن. اب ہم بھی پوچھ سکتے ہیں اپنے بائر سے کویشچن. کوئی اگر کویشچن پوچھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، جسٹ میں سمپل ایسے ڈال رہا ہوں ہیلو فرام وچ انڈسٹری فرام وچ انڈسٹری، کہ آپ کس انڈسٹری سے ہیں، کس مارکیٹ سے ہیں. تو ہم ایسے سوال پوچھ سکتے ہیں. مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی مینٹیلٹی اور ساری چیزیں آئیڈیا ہونے لگ سکتے ہیں. اس کو ایم سی کیوز بھی بنا سکتے ہیں، پیپر وغیرہ والی باتیں، اٹیچمنٹ بھی لگا سکتے ہیں. میں ایسا نہیں کرنا چاہ رہا. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ مجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اور میں نے کہا کچھ بھی نہیں یار، آگے کے چلاؤ، ویڈیو کافی لینتھی ہوتی جا رہی ہے. اب وہ مجھے کہتا ہے اصل یہ والی بھی سٹیج ہے، یہ بڑی کام کی سٹیج ہے. اس پہ آپ دیکھیے گا کہ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھائی جو کام آپ نے کیا ہے، جو کام آپ نے کبھی کیا ہے، تو یار اس کی کوئی ویڈیو شیڈیو یا کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی پکچرز ہوں گی تو بہتر یہ یار ہمیشہ ویڈیو ہی ڈالیں، کیونکہ ویڈیوز کی سلائڈ شو بنا لیں، سلائڈر بنا لیں. ڈفرینٹ فری پلیٹ فارم ہے، اس پہ جا کے بنا سکتے ہیں. نہیں تو اگر آپ کے پاس پکچرز ہے، پکچر اپلوڈ کر دیں. میں نے یہاں پہ آتا ہوں کوئی ایسے 2-4 پکچر اپلوڈ کر دے تو میں ایسے ڈمی پکچر ڈال دیتا ہوں تاکہ ذرا تھوڑا سا نا آئیڈیا ہو جائے. جو کام اچھا میری ایک بات یاد رکھیے گا، جو کام آپ نے اپلوڈ کیا ہے، جو کام آپ لکھ رہے ہیں وہی پکچر اپلوڈ کرنی ہے، اس کے علاوہ اور نہیں کرنی. اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ دکھا کچھ اور رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں، تو وہ غلط بات ہے. تو میں یہاں پہ آتا ہوں، ایک اور اپلوڈ کر دیتا ہوں. ایک اور اپلوڈ کرنا چاہیں یہاں سے میں ایک اور اپلوڈ کر دیتا ہوں. میرے پاس ایسے پڑی ہوئی تھی. میں یہاں پہ آتا ہوں، یہ دیکھیں
اس کو اپلوڈ کرتا ہوں، اس کو اپلوڈ کر دیا. جیسے میں نے 3 پکچرز اپلوڈ کی، اب وہ مجھے کہتے ہیں آڈیو اگر کوئی PDF فائلز پروفائل، میں نے کہا نہیں یار اوکے کرو. اچھا وہ کہتے ہو سب سے مطلب نکاح نامے والا کام سائن کریں. ہاں تو کہہ دیا سائن بھی کریں. I declare that these materials were created myself، یہ فلاں فلاں سارے ہاں کہ ہاں اوکے لیکن سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد یہ W9 کا فارم ہوتا ہے، یہ US پرسنس کے لیے ہوتا ہے، US سٹیزنس کے لیے، کیونکہ وہ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کے ملک میں لگتا بھی ہے، محسوس بھی ہوتا ہے. تو میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، تو ہم تو نو ہی سلیکٹ کریں گے بھائی. تو نو آئی کنفرم دیٹ آئی فلاں فلاں فلاں، میں بھائی USA سے باہر ہوں. اوکے کیا کہتا ہے زبردست یو آر ڈن. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا کام یہ ہوتا ہے پبلش گیگ، کہ جو میں نے کہا ہے اسے پبلش کیا جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا. اس نے یہاں سے آ کے اس کو پبلش کیا. اب وہ مجھے کہتا ہے کہ جو آپ نے پلیٹ فارم اس کے ساتھ لنک کیے ہوئے ان کے اوپر آپ کی یہ گیگ ایڈورٹائز ہونا شروع ہو جائے گی. مثلاً اگر لنکڈ ان ہے تو وہ لنکڈ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. لنکڈ ان کے اوپر ہماری گیگ کو یہاں پہ آیا، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا میں نے پروفائلنگ کو روکا ہوا ہے، مطلب یعنی کہ کیونکہ میرے دوسرے اکاؤنٹس کے ساتھ کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو جس وجہ سے میں نہیں اس کو چینج کرنا چاہ رہا. تو یہاں سے ہم نے کیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا، اوکے ہو گیا، پبلش ہو گیا. اور آخری سٹیپ ہوتا ہے سیو اینڈ چینجز. ہم نے سیو کیا اور وہ پبلش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو کافی بینیفٹس بھی ہوا ہوگا. تو باقی اگر کوئی مزید کوئی پرابلمس ہو، کوئی ایشو ہو، تو آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. میرا کنٹیکٹ نمبر ہے Tetra0334Tetra0867. آپ اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اور مزید کوئی ٹریننگ لینی ہو، کوئی کسی طرح کی کوئی ہیلپ چاہیے ہو، یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آ کے مجھے 10,000 روپے دے دیں، میں آپ کو جناب لیے ایک ایسی پروفائل بنا دوں گا کہ آپ اس پہ بیٹھیں گے، رات کو بیٹھیں گے، صبح اٹھیں گے تو آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ مارکیٹ میں جا کے آلٹو لے لیں گے. پھر اس کے بعد میں یہ بھی کھڑے ہو کے پھر کسی میں سیمینار میں یہ کہنے لگ جاؤں نہیں یار آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے، آپ بس شرط ہے جو ٹیکنیک میں بتا رہا ہوں بس اسے استعمال کر لو. آپ 1 مہینے میں نا آپ نا اوڈی خرید لو گے. جبکہ اس سیمینار میں تقریر کرنے کا مراد یہ کہ ایسا بندہ جو تقریر کرنے کے لیے موٹر سائیکل پہ آیا ہو کریم کی اور کھڑے ہو کے نا آڈیٹوریم میں تقریر کر رہا ہو کہ بھائی یہ میری ٹیکنیک، یہ میرا چورن خرید لو، مطلب ٹیکنیک میرے سے خرید لو، اس کی ٹریننگ کی فیس 25,000 روپے یہ مجھ سے خرید لو، اور میں آپ کو شرط یہ کہتا ہوں اس کو آزمائیں اور 1 مہینے کے اندر آپ 1 کروڑ روپے کما سکتے ہیں، آپ کے پاس اوڈی آ سکتی ہے. بھائی ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جائیں، آپ خود بیٹھ کے محنت کریں. آپ کے پاس اتنا اوپن پلیٹ فارم ہے، کوئی سکل سیکھیں، سکل سیکھنے کے بعد اپنی پروفائل بنائیں، اس کو سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائز کریں، اپنی ٹریفک جنریٹ کریں، اسے آہستہ آہستہ رینک کریں. تھوڑی دیکھیں نا کچھوا جو ہے نا، کچھوا کیوں جیتا؟ کچھوا اس لیے جیتا کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا کام کرتا رہتا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم رات کو پروفائل بنائیں یا کسی سے بنی پروفائل میں نے کوئی 1.5 لاکھ روپے کی لے لی اور میرے پاس اتنے پروجیکٹ آ رہے ہیں اور جناب علی میں کر لوں گا، بھائی ایسے سے نا یقین مانے پیسے ضائع ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو برائے مہربانی یار اپنے غریبوں کو اپنے علاقے میں ڈسٹریبیوٹ کریں، تو اچھے کام کریں، نہ کہ اس طرح سے انویسٹمنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.